ایک بچہ شمالی کوریا میں پیدا ہوتا ہے، مگر پیدا ہوتے ہی اس معصوم بچے کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ شمالی کوریا دنیا میں اپنے سخت ترین قوانین کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر یقین کرنا بھی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر وہاں انتخابات ہوتے ہیں مگر ووٹ دینے کے لیے کوئی آپشن نہیں۔ ووٹ صرف ایک ہی شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر نہ دیا تو سیدھا جیل۔ وہاں ٹی وی پر صرف ایک ہی چینل ہوتا ہے، اور چینل بدلنے کا اختیار بھی عوام کو نہیں۔ شمالی کوریا شاید دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں جرم کرنے پر نہیں بلکہ جرم سوچنے پر بھی آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، ویلتھ ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 1945 تک جاپان نے پورے کوریا پر 35 سال حکومت کی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد کوریا دو حصوں میں تقسیم ہوا، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا۔ شمالی حصے پر سوویت یونین کا اثر و رسوخ تھا، جبکہ جنوبی حصے پر امریکہ کا۔ 1948 میں کنم ڈائنسٹی کے بانی کنم ہل سانک کو لیڈر بنایا گیا، اور شمالی کوریا کا نام ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا رکھا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں کبھی جمہوریت وجود میں آئی ہی نہیں۔ 1950 میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان جنگ ہوئی جسے کورین وار کہا جاتا ہے، مگر جنگ کے بعد کوئی امن معاہدہ نہیں ہوا اور دونوں ملک آج تک تکنیکی طور پر جنگ کی حالت میں ہیں۔ شمالی کوریا میں اقتدار ہمیشہ ایک ہی خاندان کے پاس رہا ہے، سب سے پہلے کنم ہل سانک، پھر اس کے بیٹے کنم جونگ ال، اور اب اس کا پوتا کنم جونگ ان۔ ہر حکمران نے اپنی کرسی بچانے کے لیے انتہائی سخت قوانین کا سہارا لیا۔ یہاں عوام کو خوف اور سزا کے ذریعے دبایا جاتا ہے تاکہ وہ جنوبی کوریا مغربی دنیا سے متاثر نہ ہو۔ 2024 میں شمالی کوریا نے سن گلاسز پہننے اور شادی کے لباس پر پابندی لگا دی۔ پبلک اسٹیشنز اور میٹرو میں موسیقی نہیں چلتی بلکہ صرف کنم فیملی کی تقاریر سنائی جاتی ہے۔ اس دوران کسی کو بات کرنے یا شور مچانے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص جنوبی کوریائی ڈرامے یا ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتا ہوا پکڑا جائے تو اسے مزدوری کے کیمپ یا سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب اقدامات نظریاتی آلودگی یعنی آئیڈیالوجیکل کنٹیمنیشن کو روکنے کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ عوام پر غیر ملکی اثرات نہ پڑیں۔ شمالی کوریا میں عام عوام کو انٹرنیٹ نہیں بلکہ صرف انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت ہے، جو مکمل طور پر اندرون ملک بند نیٹ ورک ہے۔ اس پر بھی ریاست نگرانی کرتی ہے کہ لوگ کیا دیکھ اور پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح حکومت کی اجازت کے بغیر بیرون ملک فون کال کرنا بھی غیر قانونی ہے۔ ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات صرف حکومت ہی چلا سکتی ہے، پرائیویٹ میڈیا کا کوئی تصور نہیں۔ اس میڈیا پر صرف حکومت کی تعریف، کنم ڈائنسٹی کی شان اور امریکہ کو دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ عوام میں بچپن سے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے۔ یہاں حتیٰ کہ ہیئر سٹائل پر بھی پابندیاں ہیں۔ حکومت نے چند مخصوص سٹائلز کی اجازت دی ہے، باقی سب ممنوع ہے۔ جی پہننا، بالوں کو رنگنا یا چمکدار لباس پہننا بھی جرم ہے۔ کھانے تک محدود ہیں، ہاٹ ڈاگ امریکی کلچر کی وجہ سے، اور جنوبی کوریا کی ڈشز پر پابندی ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اجازت نامہ لازمی ہے۔ پاسپورٹ صرف ایلیٹ طبقے کو ملتا ہے۔ عام شہری خواب میں بھی ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ زمین، گھر، دکان یا کاروبار سب ریاست کی ملکیت ہے۔ کوئی شخص مالک نہیں بن سکتا۔ مذہب پر عمل کرنا بھی جرم ہے۔ گرجا گھر اور عبادت گاہیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے موجود ہیں، حقیقت میں ان کے استعمال پر سزا ہے۔ اگر کوئی شخص حکومت یا کنم فیملی کے خلاف بولے تو صرف وہ نہیں بلکہ اس کی پوری نسل 3 پشتوں تک سزا بھگتتی ہے۔ یعنی اگر آج کوئی شخص غدار قرار پایا تو اس کے پوتے پوتیاں بھی غدار ہی مانے جائیں گے۔ شہریوں کی نگرانی کے لیے ہر کالونی میں سرکاری جاسوس مقرر ہے۔ یہاں جرم سوچنے پر بھی سزا ہے۔ ہر ہفتے سیلف کریٹیسزم سیشن ہوتا ہے جس میں لوگ اپنی غلطیاں عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر سب مل کر اس پر تنقید کرتے ہیں۔ انتخابات میں ووٹ ڈالنا لازمی ہے، مگر ووٹ صرف اسی امیدوار کو دینا ہوتا ہے جسے حکومت نامزد کرے۔ یہ کوئی انتخاب نہیں بلکہ وفاداری کا ٹیسٹ ہے۔ اگر 100 لوگ ایک ہی امیدوار کو ووٹ دیں تو حکومت اسے اپنی طاقت اور عوامی اتحاد کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ہر شہری پر فرض ہے کہ وہ حکومت کے 10 نظریاتی اصول زبانی یاد کرے۔
उनमें से हर उसूल में कनम उल सानक का नाम शामिल है। अगर कोई भूल जाए तो गद्दार करार पाता है। यहाँ साइकिल पर भी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन लाजमी है। कपड़ों पर गैर मुल्की लोगों आ झंडे मना है। हता के सैयाह भी आजादाना घूम फिर नहीं सकते, उनके साथ लाजमी तौर पर सरकारी गाइड होता है। हर शहरी की जिंदगी का फैसला इसकी पैदाइश के साथ सावनक बान सिस्टम के तहत कर दिया जाता है, जो खानदान की तारीख पर मबनी है। इसके मुताबिक 3 क्लासेस हैं। कोर हुकूमत के वफादार खानदान। वेवरिंग आम अवाम न ज्यादा अच्छे न बुरे। होस्टाइल खासतौर वो खानदान जिनका ताल्लुक मजहब जनूबी कोरिया से रहा हो। बिजली पानी और गैस भी राशन से मिलते हैं। हर लड़के और लड़की को 17 साल की उम्र से 10 साल फौज में लाजमी खिदमत करना पड़ती है। कनम फैमिली के किसी फर्द की मौत पर उनकी बरसी पर रुकर दुखाना लाजमी है। हर घर में कनम उल सानक और कनम जोंग आल की तस्वीर लगाना और उन्हें रोज साफ करना फर्ज है। यहाँ तक कि शुमाली कोरिया का कैलेंडर भी दुनिया से मुख्तलिफ है। इसे जोचे कैलेंडर कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1912 से हुई, यानी कनम उल सानक के साल पैदाइश से। इसलिए 2025 नहीं बल्कि वहाँ साल 113 चल रहा है। शुमाली कोरिया दुनिया से इसलिए कटा हुआ है क्योंकि हुकूमत को डर है कि अवाम अगर बाहर की दुनिया को जान लें तो बगावत कर देंगे। साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से बैन अल-अक़वामी पाबंदियों ने भी इसे दुनिया से अलग कर दिया है। ये तमाम मालूमात इन लोगों के जरिए सामने आई हैं जो वहां से फरार हुए सैटेलाइट्स और स्मगल शदा फुटेजेस के जरिए मालूमात बाहर लाए। आउट्रो नाजरीन, शुमाली कोरिया की कहानी सुनकर यकीनन आपको अंदाजा हुआ होगा कि आज़ादी और इजहार राय कितनी बड़ी नेमत है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये भूल जाते हैं कि हमें बोलने, लिखने, सोचने और ख्वाब देखने की कितनी खिली आज़ादी मिली हुई है। वहाँ के लोग तो एक ख्याल रखने पर भी सजा भुगतते हैं, जबकि हम अपने ख्यालात को दुनिया के साथ खिलकर बांट सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी आज़ादी की कदर करनी चाहिए और अपने मुल्क में ऐसे निज़ाम की हिमायत करनी चाहिए जो अवाम को दबाने के बजाय उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपके ख्यालात हमें न सिर्फ मजीद बेहतर बनाने में मदद देते हैं बल्कि नए मौज़ूआत पर वीडियोस बनाने की तरगीब भी देते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम जल्द ही आपके लिए एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।